تاریخ کے امیر ترین شخصیات۔ اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے تو بیشتر افراد جھٹ سے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا نام لے دیں گے، مگر انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے؟ یہ سوال ضرور بڑے بڑوں کی سٹی گم کر دے گا۔ ہر دور کے امیر ترین افراد کی درجہ بندی کرنے میں تاریخ دانوں اور معیشت دانوں کو بھی کئی ماہ تک تحقیق کرنے میں مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ مختلف زمانوں میں لوگوں کی مالی حیثیت اور ان کے دور کے اقتصادی نظام اس موازنے کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی جریدے نے ہر دور کے امیر ترین 10 افراد کی فہرست مرتب کی ہے، جسے حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ امیر لوگ تاریخ میں گزرے ہوں۔ تاہم اس فہرست میں دولت مند افراد کی درجہ بندی ان کے اقتصادی اثر کو دیکھتے ہوئے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے مطابق آپ کے لیے بھی ہر دور کے 10 امیر ترین افراد سمجھے جانے والے اشخاص کے بارے میں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ چنگیز خان 1162 سے 1227 عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان بلا شبہ دنیا کے کامیاب ترین فوجی سپہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ اس کے ظلم و ستم سے قطع نظر منگولیا کے میدانوں میں ایک غریب چرواہے سے خود کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک بنا لینا چھوٹا کارنامہ نہیں۔ چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تاہم اپنے عظیم اختیارات کے باوجود تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز نے کبھی بھی دولت ذخیرہ نہیں کی۔ در حقیقت چنگیز خان کی سخاوت اس کے اثر رسوخ کی کنجی ثابت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق چنگیز خان کی کامیابی کی ایک وجہ فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کو اپنے فوجیوں اور دیگر کمانڈرز میں تقسیم کر دینا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس منگول جنرل کو ہر دور کے دولت مند ترین انسان کی فہرست میں 10ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منگول سپاہیوں کو لوٹ مار کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر مقبوضہ علاقے سے ہر چیز کا جائزہ کوئی فوجی عہدیدار لیتا تھا، جن کو بعد میں فوج اور ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو مال غنیمت سے بڑا حصہ ملتا تھا، مگر پھر بھی وہ امیر نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی محل، کوئی مندر، کوئی مقبرہ، یہاں تک کہ گھر بھی تعمیر نہیں کروایا۔ چنگیز کی پیدائش ایک اونی خیمے میں ہوئی اور اونی خیمے میں ہی وہ مرا، جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اس کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ دولت نہ ہونے کے باوجود چنگیز کے زیر قبضہ علاقوں یا زمین نے اسے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ بل گیٹس۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت 78.9 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مالیت بھی کچھ ماہ پہلے کی ہے اور اس میں یقیناً نمایاں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اب بھی دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص امانیسیو اورٹیگا سے 8 ارب ڈالر زیادہ کے اثاثوں کے حامل ہیں۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 خرب ڈالرز کا ہنسا چھونے والے دنیا کے پہلے شخص بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرط کہ وہ کچھ برس مزید زندہ رہے، اور امریکی معیشت میں ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے مائکروسافٹ کے بانی کو اس فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایلن روفیوس۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایلن روفیوس 1040 سے 1093 عیسوی تک زندہ رہا۔ وہ معروف برطانوی شہنشاہ ولیم دی کنکرر کا بھتیجا تھا اور نارمن کی مہم کے دوران اپنے انکل کی فوج میں شامل ہوا۔ جب ایلن کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وہ 1000 پاؤنڈز کا مالک تھا، اور یہ اس دور میں انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% کے برابر رقم تھی۔ آج اگر انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% حصے کا اندازہ لگایا جائے تو در حقیقت ایلن اس دور میں 194 ارب ڈالرز کا مالک تھا، اور اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں 8ویں نمبر پر آنے میں کامیاب ہوا۔ جان ڈی راک فیلر۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والا راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بھر میں جانا جاتا تھا، جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین فرد سمجھا جانا تھا۔ 1839 سے 1937 تک زندہ رہنے والے راک فیلر نے 1863 میں پیٹرولیم صنعت میں سرمایہ کاری شروع کی اور اتنی ترقی کی کہ 1880 تک اس کی اپنی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل 90% امریکی خام تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنے لگی۔ راک فیلر 1918 کے امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹرن اور مجموعی اثاثوں کی مالیت کے لحاظ سے 1.5 ارب ڈالرز کا مالک تھا، جو امریکی اقتصادی شرح نمو کے لگ بھگ 2% کے برابر تھا۔ اگر اسی اقتصادی شیئر کو 2014 کے حساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر در حقیقت 341 ارب ڈالرز کا مالک قرار پاتا ہے، اور تاریخ
تاریخ میں 7ویں امیر ترین شخص کا اعزاز بھی لے اڑتا ہے۔ اینڈریو کارنیگی۔ امریکہ سے ہی تعلق رکھنے والا اینڈریو کارنیگی بھی لگ بھگ راک فیلر کا ہمسر ہے، یعنی 1835 کو پیدائش اور 1919 میں انتقال۔ تاہم راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی ممکنہ طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے اینڈریو نے 1901 میں اپنی کمپنی US اسٹیل JP مورگن کو $480 ملین کے عوض فروخت کیا۔ یہ رقم اس عہد میں امریکی GDP کے 2.1% حصے کے برابر بنتا ہے، اور اس کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت اینڈریو کارنیگی $372 ارب کے مالک سمجھا جا سکتا ہے، جبھی تو اس فہرست میں چھٹے امیر ترین شخص کے طور پر موجود ہیں۔ جوزف اسٹالن۔ سوویت یونین کا ذکر ہو اور اسٹالن کو فراموش کر دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ 1878 کی پیدائش کے بعد 1953 میں اپنی وفات کے موقع پر جوزف اسٹالن سوویت یونین کے متعلق العنان حکمراں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر یہ غیر نمایاں نام ہے، حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار حاصل تھا، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ اگرچہ اسٹالن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا 5واں امیر ترین شخص قرار پاتا ہے۔ اسٹالن کی موت سے 3 سال قبل OECD کے ڈیٹا سے ثابت ہوتا تھا کہ سوویت یونین عالمی اقتصادی شرح نمو کے 9.5% حصے کا مالک تھا، اور 2014 کے لحاظ سے یہ $7.5 ٹریلین کے برابر بنتا ہے۔ اگرچہ یہ دولت براہ راست تو اسٹالن کے نام نہ تھی، مگر اپنے اختیار کی بدولت وہ جو چاہتا سوویت معیشت کا حال کر سکتا تھا، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کثیر دولت پر اسی کنٹرول کی بدولت اس فہرست میں اس کا نام بھی شامل ہے۔ اکبر اعظم۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس عہد کے عالمی GDP کے 1/4 حصے کے برابر آمدنی رکھتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے عہد میں ہندوستان فی کس آمدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا، مگر حکمران طبقے کے پرتعیش طرز زندگی یورپ سے کہیں آگے تھا۔ ان کا اندازہ ہے کہ ہندوستانی حکمران طبقہ اپنے مغرب کے ہم منصبوں سے بھی زیادہ دولت مند تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم دنیا کے امیر ترین افراد کی اس فہرست میں 4تھے نمبر پر موجود ہے۔ در حقیقت ہندوستان کی آبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے نے بھی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین شہنشاہ بنایا ہے۔ شین زونگ۔ چین کے شہنشاہ شین زونگ 1048 سے 1085 تک زندہ رہا۔ اس کا تعلق سونگ خاندان سے تھا۔ تاہم شین زونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے طاقتور شہنشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چینی تاریخ دانوں کے مطابق شین زونگ کے عہد میں چین کی سالانہ آمدنی عالمی GDP کے 25 سے 30% کے برابر تھی۔ یہ شہنشاہ ٹیکنالوجی، ایجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا، اور یہ حکمت عملی اپنا کر یورپی حکومتوں نے سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی۔ چونکہ اس عہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں تھی، لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا، جس کے نتیجے میں امریکی جریدے نے شین زونگ کو تاریخ کا 3را امیر ترین شخص قرار دیا۔ آگسٹس 63 قبل مسیح سے 14 عیسوی تک دنیا میں دندنانے والے آگسٹس سیزر کو روم کے عظیم ترین حکمران کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی GDP میں 25 سے 30% تک آمدنی رکھتی تھی، بلکہ وہ ذاتی طور پر کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے 20% حصے تک پہنچ چکی تھی، اور 2014 کے لحاظ سے $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ ذاتی اثاثوں اور روم و مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث آگسٹس کو تاریخ کا 2را امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ منسا موسا۔ سلطنت مالی کا سب سے مشہور حکمران جس نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس دور میں مالی کی سلطنت مغرب میں بحیرہ دقیانوس اور شمال میں تغازہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئی تھی۔ اس حکمران کو سب سے زیادہ شہرت 1324 میں کی جانے والے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ اس سفر میں منسا موسا نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں مالی سونا پیدا کرنے والا
سب سے بڑا ملک تھا اور اس کی طلب بہت زیادہ تھی۔ مگر موسیٰ کتنا امیر تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کی دولت کا بالکل درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق موسیٰ اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا۔ یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تاریخ دان اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بیان کریں۔ جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلم حکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعزاز دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔